وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیہ میں سے المستعان اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق میں ہر درس کے آغاز میں ایک تنبیہ کرتا ہوں کہ جو ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے اس ملک ہمارے قرب و جوار میں بلکہ سعودی عرب کو چھوڑ کر کے دور حاضر میں خلیجی ممالک میں بھی اور خاص کر یہ جو یعنی ملک شام اور مصر وغیرہ ہے اشعریت کی بھرمار ہے، اشاعرہ کی بھرمار ہے. تو ایسی صورت میں صفات علیہ سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی سے متعلق جو اہل السنہ کے جو قواعد ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بہرحال اس سے متعلق ہم نے کافی دروس دے چکے ہیں، اس کو آپ پیچھے جا کے سنیں تو پھر قواعد معلوم ہوں گے انشاءاللہ. تو آج کی اس نشست میں المستعان اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. عربی زبان میں العون کہتے ہیں مدد کو، یعنی کسی کی مدد کرنا. کسی کی مدد کرنے سے متعلق عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بیشتر الفاظ ہیں. اعانہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، استعانہ کے معنی آتے ہیں مدد طلب کرنا. جیسے کہتے ہیں نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، استنصرہ مدد طلب کرنا باب استفعال سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مدد کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے جو گزشتہ درس تھا ابھی ہمارا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے الترک یعنی چھوڑنا، اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں چھوڑنے سے متعلق متعدد الفاظ آئے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دینا ایسے ہی. تو اگر آپ ترجمہ کر کے پڑھیں گے تو نیچے یہی لکھا ہوا رہے گا کہ چھوڑ دینا. جیسے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ مطلب جو ہے اس کے معنی چھوڑنے کے نہیں آتے ہیں، ایک مخصوص انداز میں چھوڑنا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ صرف چھوڑنے کے معنی نہیں کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، ایک مخصوص انداز ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ. تو چھوڑنے سے متعلق جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک الگ مباحث ہے. ویسے ہی مدد کرنے سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ عزّارہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، یعنی وَتُعَزِّرُوهُ کے معنی کیا ہیں؟ آپ مدد کریں نبی کی، یعنی مطلب ہے کہ کسی کی عظمت کے پیش نظر کسی کے احترام میں یعنی کسی کی مدد جو کی جاتی ہے وہاں وہ مقصود ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کیا معنی وہاں پر عزّزا کے مدد کرنا. تو وہ مدد کرنا آپ کو ترجمے میں ملے گی وہ چیز، لیکن جو ہے وہ کس خاص انداز کی مدد ہے وہ اصل چیز ہے. ظاہرہ کے معنی بھی مدد کرنے کے آتے ہیں، ایدہ کے معنی بھی مدد کرنے کے آتے ہیں، نصرہ کے معنی بھی مدد کرنے کے آتے ہیں. یہ سب الفاظ مدد کرنے پر ہی دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ جو اعانہ یا مدد کرنا یا استعانہ مدد طلب کرنا یہ ایک عام معنی میں ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوا ہے. فَأَعِینُونِی یعنی جو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو ہے یعنی آپ میری مدد کریں، جو یاجوج ماجوج سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گا ان کو ایک دیوار میں. تو یہ ایک عام معنی ہے مدد کرنے سے متعلق. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے جسے ہم بیشتر مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یعنی اس کے صفات میں سے ہے کہ المستعان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متصف ہے کہ اللہ سے مدد طلب کی جائے، بلکہ اللہ نے اس کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. چاہے معاملہ یعنی عبادات کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چھوٹی موٹی چیز بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرنا کسی طور پر بھی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، جب اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور آ کر کے جب یعقوب علیہ السلام کو ایک جھوٹی خبر دی، ایک بن بنائی چیز پیش کی ان کے سامنے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل
واللہ المستعان واللہ المستعان واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اب اللہ ہی کے سپرد کیا جائے گا معاملہ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنے معاملے کو، اللہ ہی اب المستعان ہے، وہی حالات سے باخبر ہے، وہی جانتا ہے، وہی جو ہے مدد کرے گا، وہی جو ہے میری کمی بیشی دور کرے گا۔ یہ چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اس کا استعمال اہل علم اور عام مسلمان بہت کرتے ہیں کہ اللہ المستعان، یعنی یہ صورتحال ہو گئی اللہ المستعان۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک بندہ افتقار جسے کہتے ہیں، یعنی بالکل اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا رب العالمین کے سامنے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتر میں بیان فرمایا کہ یعنی اے لوگوں تم فقراء ہو، تم محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، یہی وہ معنی ہے اس کا۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، واقعہ افک جس میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، یعنی کتاب الشہادات میں، کتاب التفسیر میں، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ کافی طویل حدیث ہے، واقعہ افک جس میں موجود ہے، جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو گھناؤنا جو الزام لگایا گیا، اتہام باندھا گیا آپ پر۔ آپ دیکھیے اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو کہ ایک عفیفہ تھیں، پاک باز تھیں، اور رسول اللہ کی حریم تھیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجیت میں تھیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی تھیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے آپ کا مقام اور مقام آپ کا بلند تھا، اور معاشرتی اعتبار سے آپ کی جو حیثیت تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ایک حادثے کے تحت آپ پر الزام باندھا گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، یعنی اپنے جو ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جو ہے واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا کما قال ابو یوسف یعنی یعقوب علیہ السلام، یعنی میں اب جو تمہارے سامنے میری جو صورتحال ہے بالکل ایسی ہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی ہے، وہی بات میں آپ کے سامنے کہوں گی ابھی۔ کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ ایک رٹائے جملے نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کو رکھ کر، آپ کی زندگی کو رکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں آپ، اور جو ہے یعنی کتنے مناقب ہیں آپ کی، کتنی منقبت ہے آپ کی، اور ایسی صورتحال میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیسا الزام لگ رہا ہے، چھوٹا موٹا بھی نہیں کہ انہوں نے جھوٹ کہہ دیا ہے، انہوں نے کچھ ایسے کہہ دیا ہے، انہوں نے کچھ کسی پر، سبحان اللہ، یعنی ایک آخری درجے کا جو انسان ہے وہ بھی اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہ یعنی کس پوزیشن میں ہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں الا کما قال ابو یوسف، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں وہی بات کہوں گی۔ یعنی یہ چھوٹے جملے نہیں ہیں، فصبر جمیل، اس صبر پہ اترنا، اور جو ہے واللہ المستعان کہنا، تو اللہ کی مدد آئے گی، اور آئی اللہ کی مدد ایسی کہ جو آیتیں نازل ہو گئے ہیں آپ پر۔ کس قدر حسن ظن ان کا ان کو اللہ پر، سبحان اللہ۔ اس دور کے اعتبار سے کوئی خطوط پہنچانے کا بھی دور نہیں ہے، اور جو ہے مواصلات کا دور نہیں ہے۔ کنویں میں ڈال دیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو، کہاں وہ عزیز مصر بنے، کیسے اللہ نے جوڑا آپ کو۔ تو یہ جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ایک صفت ہے المستعان، ایک من باب الاخبار میں آپ کو کہہ دوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے اور اب درس بند کر دیں، یہ مقصود ہے اس کا نہیں۔ یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی صورتحال دیکھیے، آپ نے کہا اللہ المستعان، تو کیسے اللہ نے آپ کو پہنچائے ان کی بیٹے کے تک، کیسے جوڑا ان کو، کیسے آخری دنوں میں ملے آپ، نہیں ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی فلمی انداز ہے، کیسے جوڑا گیا آپ کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیسے الزام لگا، لیکن آپ نے کہا کہ واللہ المستعان۔ یہ دور حاضر کی بھی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے کیسے مشاکل آتے ہیں، کیسے سنگین چیزوں سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمت ہارے بغیر یقیناً دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتی ہیں، غم زدہ ہو جاتا ہے آدمی۔ ام المومنین عائشہ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے، کہا کہ انہوں نے اب ایک آنسو بھی باقی نہیں رہا ابھی ان کے، ایسے الفاظ آتے ہیں خود صحیح بخاری کے اندر، یعنی اس حدیث کے اندر۔ میں نے ایک چیز ایسی نوٹ کیا تھا، یعنی اس سے قبل بھی جو ہے کسی درس میں اس حدیث کو میں نے پیش کیا تھا، لیکن دوسرے ایک موضوع کے تحت آپ غور کیجئے گا کہ جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم کہا قرآن نے، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگائے تھے وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک جماعت کا کام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین جاءوا بالافک،
الافک کہا قرآن نے اس کو، یعنی ایک اس حادثے کو جو انہوں نے الزام لگا، افک یعنی ایک جو کہ واقعہ ہوا تھا اس کو انہوں نے جھوٹے انداز میں پیش کیا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو ام المومنین عائشہ کی جو برات ہے، ایک تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ جو آیاتیں ہیں وہ آپ پر ہی نازل ہوئی ہیں، ام المومنین عائشہ ہی مراد ہیں اس سے۔ یہ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث سے۔ یعنی جس طرح سے دیکھیں، الجزاء من جنس العمل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہوا بالکل اس کا بدیل اللہ نے ویسے عطا کیا آپ کو۔ جھوٹوں کی ایک جماعت نے آپ پر الزام لگایا اور آپ کی برات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کو جو آیتیں ہیں اس سے مراد عائشہ ہی ہیں رضی اللہ عنہا۔ اس کا ذکر تو ہمیں صحیحین میں ملتا ہے، جو کتب حدیثیہ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے صحیح بخاری کے اندر، کتب حدیثیہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ غور کیجئے آپ کہ معمر بن راشد الازدی رحمہ اللہ علماء بصرہ میں سے ہیں، یمن میں رہے تھے آپ ایک زمانہ، 154 ہجری سن وفات ہے۔ کیسی شخصیت ہے؟ آپ اہل علم میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی چنندہ نایاب نادر شخصیات میں سے ہیں، ثقہ، کتنے عظیم عالم دین ہیں معمر بن راشد الازدی۔ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام زہری سے رحمہ اللہ۔ امام زہری ہیں، الفاظ نہیں ہمارے پاس آپ کی تعریف میں۔ امام زہری رحمہ اللہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ایک ساتھ سعید بن مسیب سے، عروہ بن الزبیر سے، اور عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے، اور علقمہ بن وقاص سے، سب جو ہے کبار تابعین میں سے ہیں، سب جہابذہ ہیں، معروف علماء میں سے ہیں۔ یعنی یہ امام زہری بیک وقت ان چاروں سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سب ام المومنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی کس قدر ثقات رجال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات ہم تک پہنچائی، دیکھیں ایک جھوٹے لوگوں کے مقابل۔ اللہ اکبر۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ ایک جھوٹے نے ہم پر الزام لگایا تو سچے لوگوں کو ہمارے لیے کھڑا کرے گا رب العالمین۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمارا دفاع کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المستعان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب الصلاح میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث کے راوی معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث پر امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، دیکھیں سنیے یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا ان سے، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ بن جبل کا اور کہا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا۔ معاذ بن جبل سے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو آپ کہنے جا رہے ہیں کس قدر متوجہ کروا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یا معاذ انی لاوصیک، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، یعنی بہت ہی اہتمام کرنا اس بات پر، تاکیدی طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ کہا اللہ کے رسول نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، تقول کہ یہ ہر فرض نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھنے سے کبھی چوک نہیں ہونی چاہیے، یہ دعا کبھی فوت نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ اللہم اعنی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی علی ذکرک، یعنی یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المستعان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ اے اللہ تیرے ذکر کی مجھے توفیق عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما۔ حالانکہ ذکر کا تعلق کس سے ہے؟ بدنی عبادت ہے وہ، جس کے لیے کوئی مطلب صلاۃ اللیل پڑھنے ہیں نہیں، لیکن جو ہے سبحان اللہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، آدمی لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن توفیق الہی کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے۔ بدنی عمل تو بہت دور کی بات، مالی عبادت تو بہت دور کی بات۔ آدمی رہتے سہتے چلتے پھرتے بھی جو السلام علیکم کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے، ذکر ہے وہ، لیکن دیکھیں اعنی علی ذکرک، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، توفیق بہت بڑی چیز ہے، توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ کہنے کو سبحان اللہ آدمی کہتے رہتا نا، کسی چیز کو دیکھ لے کر سبحان اللہ نکل جاتا ہے زبان سے، لیکن وہی کلمات شعور سے نکلتے ہیں جو ایک عبادت بن کر کے، تو پھر وہ اصل چیز ہے، وہ توفیق کی ضرورت ہے رب العالمین کی۔ کہا کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے۔ معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ اس دعا کو جب اپنے شاگرد ابو عبداللہ الصنابحی رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں وہ، تو ان کو جب اس حدیث کو سنا تو کہا کہ واللہ انی لاوصیک بہ، کہا کہ میں تم کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں جسے اللہ کے رسول نے مجھے سے کہا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو جو ابو عبد الرحمن الحبلی کے نام سے یعنی جانے جاتے ہیں، مطلب روایتوں میں ان کا نام تھا جو ہے عبداللہ ابن یزید الصنعانی، عبداللہ ابن یزید الصنعانی نہیں تھے، وہ صنعانی نہیں تھے، ان کا انتقال ہوا تھا افریقہ میں، 100 ہجری سن وفات ہے ان کا۔
تو وہ ان کو جو ہے یہی بات کہی کہ واللہ انی لا اوصی کا بھی، یعنی کون؟ ابو عبداللہ الصنابحی نے ان کو ایسی وصیت کی۔ یہ حدیث مسلسل میں جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے، جو حدیث مسلسل پر جو ہمارا مستقل درس ہوا تھا۔ تو کہنا یہ ہے اس حدیث کے تناظر میں کہ اللہ کے رسول نے آپ سے کہا کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول رب اعنی علی ذکرک۔ اللہ سبحانہ وتعالی المستعان ہے، عبادات میں، معاملات میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ابواب صفت القیامہ میں لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو نقل کر کے ھذا حدیث حسن صحیح، ایسے یہ الفاظ ہیں امام ترمذی کے رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک تابعی ہے، اوساط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، حنش نام ہے ان کا، حنش ابن عبداللہ، وہ علماء صنعاء میں سے ہیں، صنعانی۔ 100 ہجری کے آس پاس سن وفات ہے ان کا، اور یعنی کتب ستہ میں ان کی آپ کی روایات ملتی ہیں، سوائے امام بخاری کی کتابوں میں، سوائے امام بخاری کا الجامع الصحیح کے سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ حنش الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایسے ہی لے کے چلے، مطلب تھوڑا شہر سے آگے۔ ایک یعنی تنوع ہونا چاہیے، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل جو ہے کبھی کبھار ایسے بھی کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کو میں سے کسی کو لے کے باہر چلے جاتے، کبھی شہر کے اس پار چلے جاتے، کبھی پہاڑوں کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے متعلق معلومات دیتے۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے تھوڑی جانداری آتی ہے، اور یہ جو ہے مطلب ایک معلم اور مدرب کی خصائص میں یہ چیز شمار ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام، آپ کے چچیرے بھائی ہیں وہ لیکن تھے بہت کم سن، کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، حدیث بہت معروف ہے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ دیکھیں چھوٹے بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، جب سے ان کے اندر شعور آ جائے، بولنا کہ نہیں اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیں۔ یہ جیسے ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے ہیں ابھی سے کیوں نہیں، اتنے چھوٹے بچوں میں وہ بات ڈال دینا چاہیے، بات بیٹھ جاتی ہے ذہن میں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش 11-12 سال کے تھے وہ جب آپ نے ان سے یہ باتیں کی، کہا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی المستعان ہے۔ ہم بحیثیت خبر کے اس بات کو نہ لیں، بس ایک خبر ہے، ہرگز نہیں، عیاذا باللہ وبال ہو جائے گا یہ علم۔ ہماری زندگی کی چھوٹی موٹی ساری ضرورتوں پر سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور پھر اللہ کے دین کے لیے چلنا پھرنا، اور اپنے گھریلوی مسائل کے لیے بھی، اپنے ذاتی مسائل کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ المستعان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ المستعان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، ہم یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کریں گے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک انسان اپنے لیے قوت محسوس کرتا ہے کہ میرے پیچھے طاقت ہے، میرا سپورٹ ہے، میرے لیے گھر کا سپورٹ ہے، میرے لیے دوستوں کا سپورٹ ہے، میرے لیے فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ المستعان ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اندر جان آ جانی چاہیے، ہمت آ جانی چاہیے، حوصلہ بڑھ جانا چاہیے، قوت محسوس ہونا چاہیے ہمارے اندر، یعنی نا امیدی نکل جانی چاہیے دل سے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المستعان ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے علم میں یہ لانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یعنی کچھ حضرات نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں المستعان کا ذکر کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، المستعان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نیٹ کی دنیا میں آج کل یعنی جو تعبد والی جو بات آتی ہے، تعبد سمجھتے ہیں نا، تعبد یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہوتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے یعنی اللہ الرحمن الرحیم الغفور الرزاق، تو اس کے ساتھ جو تعبد کے لیے جو ہے جو عبد لگایا جاتا ہے، عبد الرزاق، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، تو یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ توقیفیہ ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہونا ان کا ضروری ہے۔ جو صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو نام نہیں بنایا جاتا،
جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی کسی صفت کو رکھ کر اس کا اللہ کے لیے نام بنانا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المعین ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے عبد المعین نام رکھتے ہیں، آپ نیٹ کی دنیا میں جا کر کے دیکھیں عبد المعین نام رکھتے ہیں، عبد المعین درست نہیں ہے، معین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، یعنی کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المعین ہو۔ تو ہم نیٹ کی دنیا پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ باقاعدہ عبد لگا ہوا ہے، عبد المعین، یہ بہرحال درست نہیں ہے، عامۃ الناس میں یہ چیز منتشر ہے۔ بہرحال یعنی جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہم اصلاح کر سکتے ہیں ہم کریں۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے المستعان ہے، اللہ رب العالمین معین ہے، مدد کرنے والی ذات ہے وہ، اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بس اللہ سے جوڑ کے رکھے، اللہ تعالی بس تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی معین ہے، تو ہی مستعان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے جوڑ کے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ اپنے قریب کر لے، اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔